اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وذکر به ان تبصر نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع وان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ سورة الانعام آیت نمبر 70۔ وذر الذین، وذر اور چھوڑ دیجئے، الذین ان لوگوں کو، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا، دینہم اپنے دین کو، لعباً کھیل، ولہون اور دل لگی، کہ جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے۔ وغرتہم الحیاۃ الدنیا، غرہ کہتے ہیں دھوکے میں ڈال دینا، وغرتہم اور دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو، الحیاۃ الدنیا دنیا کی زندگی نے۔ دین سے مراد یہاں وہ دین ہے جو اللہ نے ان کے لیے اتارا تھا، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ مطلب یہ ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے وغرتہم الحیاۃ الدنیا کہہ کر یہ بھی بات یہاں سے واضح کر دی کہ اصل جو انسان کو دھوکہ دینے والی ہے وہ زندگی ہے، دنیا کی زندگی، کہ انسان اپنی ظاہری کامیابیوں کو دیکھ کر یہ گمان کر بیٹھتا ہے کہ میں تو بڑی عیش اور عشرت کی زندگی گزار رہا ہوں اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا کی خواہشات، دنیا کی تمنائیں، آرزوئیں ہی انسان پوریاں کرتے کرتے انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ غرتہم الحیات دنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور یہ دھوکہ بھی ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے حقیقی رب کو اور حقیقی زندگی کے مقصد کو بھلا بیٹھا ہے۔ اور پھر انسان کا مغالطہ بھی یہی ہے کہ اگر ہماری یہ زندگی کامیاب ہے تو ہمارا رویہ بھی ٹھیک ہی ہے، اور اسی دنیا کو کل سمجھ بیٹھتا ہے، اور حقیقت سے انسان دور رہتا ہے اور اپنی خواہشات پوری کرتے کرتے ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب فرمایا وذکر بھی، آپ نصیحت کریں اس کے ذریعے سے، یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے آپ ان کو نصیحت کریں۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتارا ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور امت کی بدقسمتی اس ٹائم یہی ہے کہ اس اصل کتاب سے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور جس کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے اللہ نے تلقین کی، اسی کتاب سے آج امت دور ہے۔ تو جب بھی امت اس کتاب سے دور ہوگی تو پھر اس کے اندر لعب اور لہو دو چیزیں ہیں، کھیل کود تماشے اور دل لگیاں بڑھ جائیں گی، اور خوف خدا اور آخرت کی فکر کم ہوتی جائے گی۔ ان تبصل نفس بما کسبت، کے حوالے کر دے نفس ان کا نفس، بما کسبت جو انہوں نے کمایا، ہلاکت کے۔ ابصلہ اے اسلمہ للہلکہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے کر دینا۔ ابصل فلانا لعملہ وبہ وکلہ الیہ، فلاں کو اس کے عمل کے حوالے کر دیا گیا۔ تو یعنی جیسا انسان عمل کرے گا وہ ویسا ہی انسان کے ساتھ آخرت میں معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نصیحت کیجیے اس سے پہلے کہ یہ لوگ ایسے اعمال کر کے چلے جائیں یہاں سے کہ پھر آخرت میں ان کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہو سوائے یہ کہ انہی کے اعمال کی وجہ سے ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ لیس لہا، نہیں ہوگا اس کے لیے، ضمیر مرجع ہے نفس کی طرف، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وہاں تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہاں جو آس امید اور بہت سی چیزیں ہم نے بنا رکھی ہیں، سفارشیں اور بہت سے خیالات تصورات جو ہم نے سمو رکھے ہیں یہاں پر، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہونے لگا ہے صاحب۔ اس لیے فرمایا من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولی کوئی مددگار، اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی مددگار ہوگا، ولا شفیع اور نہ وہاں کوئی سفارش کرنے والا ہوگا کہ جس کی سفارش قبول کی جائے۔ وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر وہ بدلہ دینا چاہے، معاوضہ دینا چاہے، کل عدل، پورے کا پورا بدلہ، لا یؤخذ منہا، تو نہیں لیا جائے گا اس سے۔ اب
پورے سے پورا بدلہ دینے کا کیا مراد ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ روز قیامت مجرمین جو ہیں یہ آرزو کر رہے ہوں گے کہ کاش وہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان اور ساری دنیا کو فدیے میں دے کر عذاب سے چھوٹ جائے، تو وہ ایسا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ اللہ نے اس کا جو ہے وہ قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، لیکن بہرحال کیونکہ ہر انسان نے اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہے، تو اس لیے اس سے یہ معاوضہ اور بدلہ پورا نہیں کیا جائے گا۔ تو دوسری طرف انسان کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جس کے لیے انسان اتنا کچھ کرتا ہے ان کو بھی انسان روز قیامت اپنے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہوگا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو ابسلوا، حوالے کر دیے گئے ہلاکت کے، بما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے اعمال کیے، ان اعمال کی وجہ سے اعمال ہی ان کے ایسے ہیں کہ انہیں ہلاکت کے حوالے کر دیا گیا، اور ہلاکت سے مراد جہنم ہے، جہنم کے حوالے کر دیا گیا۔ لہم شراب، ان کے لیے پینا ہوگا، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی میں سے۔ تو یہ پہلی مہمانی ہوگی، کھولتا ہوا پانی کا ذکر بطور مہمانی کے کیا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا، اور قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا پانی ہوگا یہ کھولتا ہوا کہ اگر ان کے منہ سے ڈالا جائے تو ان کی آنتریاں جو ہے وہ نیچے سے باہر نکل آئیں، اس قدر یہ جو ہے وہ شدید اور گرم پانی ہوگا۔ وعذاب علیم، اور اس کے بعد پھر عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہوگا علیم، دردناک قسم کا، ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا عذابوں کا اور تعذیب کا، بما کانوا یکفرون، بسبب جو وہ انکار کر دیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس حق چیزیں، حق بات واضح ہو کر آئی، رسول ان کے پاس آئے، کتاب ان کے پاس موجود تھی، لیکن پھر بھی وہ حق سے روگردانی کرتے رہے۔ تو اب ان لوگوں کا نتیجہ اور انجام ایسا ہوا ہے کہ ان کے اعمال نے ان کو ہلاکت کے حوالے کر دیا ہے، اور اب ان کے پاس چھوٹنے کی کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی کوئی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو سمجھنے والا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا اور خواہشات نفس سے بچنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔